الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، ہم تمام انسانوں پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ہم اسے ادا کریں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو دلائل اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں، ان دلائل کی بھی ہم تعظیم اور اس کا احترام کریں. وہ دلائل جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو مصدر قرار دیا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. تو قرآن و حدیث کے اندر جو دلائل موجود ہیں ان دلائل کی بھی تعظیم ہونی چاہیے اور اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح سے اللہ کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے اسی طرح سے اس کے قرآن کی تعظیم بھی ہمارے اوپر واجب ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم بھی ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اس کو لے کر اترنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس قرآن کا نزول عربی زبان کے اندر ہوا ہے، اور اس قرآن کا تذکرہ گزشتہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس اعتبار سے اس قرآن کی فضیلت ہی فضیلت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی تعظیم کریں اور اس کا احترام کریں. اگر ہم اللہ رب العالمین کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی بھی تعظیم ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے. تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حقیقت میں اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ کی ہدایت اور اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے، جس کو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر تعبیر کی ہے اور اسے ادا فرمایا ہے.
تو جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے، اسی طریقے سے قرآن اور احادیث اور اس کے دلائل کی تعظیم اور اس کا احترام ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی تعظیم اور اس کے دلائل کی تعظیم اس بات سے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیں اور بلائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو۔ تو اللہ نے بلایا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کی طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے قرآن و حدیث کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعظیم کریں اور اس کا احترام کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو دلائل بیان کیے گئے ہیں اس کی تعظیم کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو آدمی اپنے چہرے کو اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، حقیقت میں اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا اس بات کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے دلائل کو مانیں اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام کریں۔ اسی وقت یہ ممکن ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر پائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر پائیں گے۔ کس طریقے سے ہم قرآن و حدیث کی تعظیم کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کن امور کو اپنانے کے بعد ہمیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی ہم دلائل کی تعظیم کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے ماننے والے ہیں؟ اس کے لیے ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی دلائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کو ہمیں تقدیر اور احترام اور عزت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کے سلسلے میں دل میں کسی بھی طرح کی کوئی کراہت، کوئی بغض، کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دلیلیں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری سعادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلیلوں کو اتارا ہے، اور قرآن و حدیث کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے قرآن و حدیث کے ذریعہ ہمیں علم عطا فرمایا۔ ہم لوگ دلالت و گمراہی کے راہ میں بھٹک رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعہ صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین نے ہمیں گامزن فرمایا۔ تو قرآن و حدیث کے اندر جو دلائل موجود ہیں اس کو عزت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور دل میں کسی بھی طرح کی کوئی کراہت قرآن کے تعلق سے، قرآن کی کسی دلیل کے تعلق سے، قرآن کی کسی آیت کے تعلق سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے تعلق سے دل میں کوئی ہلکی بات نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو ہلکے پن میں نہیں لینا چاہیے، یا قرآن و حدیث کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو عظمت کی نگاہ سے، بزرگی کی نگاہ سے اور محبت کی نگاہ سے اسے دیکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے دل میں قرآن و حدیث کے دلائل سے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی کمتری یا کہتری کے ہم شکار ہوئے اور اس کو ہم نے حقارت اور کمتری کی نگاہ سے ہم نے دیکھا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا اور ضلالت و گمراہی کے گڈھے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈال دے گا۔ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث ہماری عزت کو بڑھانے کے لیے، ہماری شان کو بلند کرنے کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے نکالنے کے لیے، ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے اس کو اسی نگاہ سے اور اسی قدر و منزلت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو ہم قرآن کی اور حدیث کی یا قرآن و حدیث کے دلائل کی تعظیم کرنے والے کہلائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تعظیم اس طور پر ہوگی کہ جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کو ہم حق سمجھیں، قرآن و حدیث میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس کو ہم مبنی بر حق سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے اور جو کچھ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے وہ حق پر مبنی ہے، یہ کسی دوسرے کی طرف سے نہیں اتارا گیا، کسی دوسرے کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی ہے، یہ قرآن بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اتارا گیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا، لیکن قرآن و حدیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو ہماری سمجھ میں اختلاف ہے، اگر اختلاف ہے تو ہماری عقل میں اختلاف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے، حدیث میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام منزہ اور پاک ہے ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پاک ہے۔ اور قرآن اور حدیث ہدایت پر مبنی ایک عظیم مصدر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، ہدایت کی تمام چیزوں پر مشتمل ہے یہ قرآن، اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہدایت سے لبریز ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر تم کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گمراہ بھی کہتے تھے، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو یہ گمراہی ہمارے سر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں گمراہ نہیں ہوں، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہارے کہنے کے حساب سے میں گمراہ ہوں تو اس کا جو وبال ہے یا اس کا جو نقصان ہے وہ ہم کو ملے گا، وہ تم کو نہیں ملے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس قرآن کی وجہ سے میں ہدایت پر ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف نازل فرماتا ہے اور میری طرف بھیجتا ہے۔ تو یہ قرآن وحی پر مشتمل، ہدایت پر مشتمل ایک عظیم کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جس کے اندر ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ قرآن کے اندر تو خوف کی نماز کا تذکرہ ہے، اور قرآن کے اندر حضر کی نماز کا تذکرہ ہے، یعنی پنج وقتہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ذکر ملتا ہے، خوف کی جو نماز ہے اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن سفر کی نماز کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ملتا، سفر کی نماز کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ملتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، نبی بنایا، ہم نے وہی کام کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہو۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں پر عمل کیا ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو جس طریقے سے قرآن کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن و حدیث اور اس کے دلائل کی تعظیم کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو بھی حکم ہمیں قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں دیا گیا اس کو ہم لازم پکڑیں، اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اس کو ہم قبول کر لیں، اسے ہم اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ دے دیں تو اس میں ان کا اختیار چلے یا ان کی بات چلے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ماننا ہر مومن مرد اور ہر مومنہ خاتون کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے دلائل کو لازم پکڑنا، اس کی دلیلوں کو ماننا، اسے قبول کرنا، اس کی اطاعت و اتباع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ گئے تھے تو یہ چابی حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس کعبہ کی چابی تھی۔ عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے ان کے گھر میں چابی رکھی ہوئی تھی اور گھر کے بعض لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ سے کہا جاؤ گھر سے کعبہ کی چابی لے کر کے آؤ۔ جب وہ گھر چابی مانگنے کے لیے گئے تو ان کی ماں نے انکار کر دیا،
ان کی ماں نے انکار کر دیا کہ میں کعبے کی چابی نہیں دے سکتی۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ماں موجود ہے اور ماں کا مقام اور مرتبہ ایک صحابی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ماں بیٹے نے عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا یا تو تم چابی میرے حوالے کرو ورنہ یہ تلوار میں اپنے اس تلوار کو کمان سے میں نکال لوں گا، اس تلوار کو میں اپنے کمان سے نکال لوں گا۔ یہ دو مرتبہ جب انہوں نے اپنی ماں سے کہا تو ماں نے چابی کو نکال کر کے دیا اور کہا کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے اور اسے قبول کرنے میں ہمیں کسی طرح کی رکاوٹ ہمارے لیے نہیں آنی چاہیے۔ اگر ماں رکاوٹ بنتی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، باپ رکاوٹ بنتا ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، رشتہ داری رکاوٹ بنتی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، محلے اور سماج کی سرداری رکاوٹ بنتی ہے اس کا بھی ہم اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے دلائل کی تعظیم اور اس کے احترام کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل ہمارے لیے حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ان کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی دلائل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت کیا ہے؟ حاکم کی حیثیت ہے۔ کسی بھی قول کا، کسی بھی عمل کا، کسی بھی رائے کا، کسی بھی اجتہاد کا، کسی بھی قانون کا، کسی بھی دلیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب قرآن و حدیث کے دلیل کے خلاف ہو، جب قرآن و حدیث کے دلیل کے خلاف ہو، کسی کی رائے ہو، کسی کا قانون ہو، کسی کا بنایا ہوا اصول ہو، یا سماج میں بنائے ہوا یا سماج کا رسم و رواج ہو، کسی بھی چیز کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے تمام تر اختلافات میں آپ کو حکم اور فیصل نہ مان لیں، جب تک کہ یہ آپ کو اپنا حکم اور فیصلہ کرنے والا اور اپنا حاکم شریعت کے اندر جب تک یہ تسلیم نہ کر دیں ان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کو یہ لوگ دل و جان سے جب تک یہ تسلیم نہ کر لیں، قبول نہ کر لیں، یہ مومن نہیں کہلا سکتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے دلائل ہمارے لیے حاکم ہیں۔ ہر چیز کو ہم قرآن و حدیث کی کسوٹی پر دیکھیں گے، پرکھیں گے۔ جتنے بڑے عالم ہوں، جتنے بڑے امام ہوں، ان کی بات، ان کا احترام اپنی جگہ پر، ان کی توقیر اپنی جگہ پر، ان کی امامت اپنی جگہ پر، ان کی سرداری اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا میں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے۔ غلطی امام مالک سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سفیان ثوری سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سفیان ابن عیینہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی امام بخاری سے بھی ہو سکتی ہے، امام مسلم سے بھی ہو سکتی ہے، امام ابو داؤد سے بھی ہو سکتی ہے، امام نسائی سے بھی ہو سکتی ہے، امام ابن ماجہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اگر کسی کو معصوم بنایا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ ان کی دلیل معتبر ہے، ان کی حدیث معتبر ہے، ان کی حدیث مستند ہے، اور قرآن ہمارے لیے مستند ہے، اس لیے قرآن و حدیث ہمارے لیے حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو دین کے مسئلے میں کہیں بھی تمہیں اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث کی طرف تمہیں لوٹ کر کے اپنا اختلاف مٹا دینا چاہیے، اپنا اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے۔ واقعی اگر ہم قرآن و حدیث کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی تعظیم اور اس کے احترام کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم سیکھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ جب تک آپ دلیل نہیں جانیں گے، نماز کی کیا دلیل ہے، روزے کی کیا دلیل ہے،
حج کی کیا دلیل ہے؟ ان تمام چیزوں کو دلائل کے ساتھ اور احکام اور مسائل کے ساتھ آپ دین کو نہیں سیکھیں گے، جو بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کو نہیں جانیں گے، تو میرے بھائیوں دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، اور جہالت کی بنیاد پر کوئی بھی کام دین کا آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کا ہونا بھی ضروری ہے، اور عوام الناس میں ایسے اور تمام عوام الناس کے لیے اتنا علم کا ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنی عبادت کی اصلاح کر لے۔ نماز جو برابر آپ پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، طہارت کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، کیسے فاسد ہوتا ہے، کیسے روزہ آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ حج کرنے آپ جاتے ہیں، آپ کا حج کیسے صحیح ہوگا، کیسے درست ہوگا۔ طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے۔ ان تمام مسائل کے تعلق سے جو دلائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اگر واقعی آپ قرآن و حدیث کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دلائل کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعظیم اور اس کی عظمت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ قرآن و حدیث کا علم رغبت کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اسی طریقے سے جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو غور سے پڑھا جائے، قرآن کو غور سے سنا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر حدیث کی مجلسیں قائم کی جاتی ہے تو حدیث کو بھی غور سے سننا چاہیے، ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنی آواز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آواز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ علماء کرام نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی درس حدیث ہو، جہاں کہیں بھی درس قرآن ہو، جہاں کہیں بھی دین کی تعلیم کا اہتمام ہو، ایسی مجلسوں میں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے، عمل کے جذبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور تعظیم اور قدر و منزلت کی نگاہ سے قرآن و حدیث کے دروس میں ہمیں جگہ بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا مقام ہو۔ اگر ہم اللہ کی تعظیم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے، قرآن و حدیث کے دلائل کی تعظیم کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے ہم سیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یرفع اللہ تعالیٰ بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے، اور جب لوگ اس کتاب کی قدر و منزلت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پستیوں کے اندر ڈھکیل دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث کا پڑھنا ہی صرف ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو پھیلایا بھی جائے۔ قرآن و حدیث کی تعظیم میں اور اس کے دلائل کی تعظیم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو ہم پڑھیں اس کو ہم پھیلائیں، اس کو ہم بتائیں، جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نذر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو خوش و خرم اور اس انسان کو ہرا بھرا اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اس کو صحیح طریقے سے یاد کیا اور اس کو بعینہ ہی اسی طرح سے دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو آدمی حدیث رسول سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی وحی کو سنتا ہے، قرآن و حدیث کو سنتا ہے، اسے سیکھتا ہے اور دوسروں تک اسے پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اور جس کے حق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے لوگ قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے بہت دور دراز علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے، بہت دور دراز علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ سے شام گئے، جہاں کی مسافت مدینہ سے شام جانے میں اس زمانے میں 1 مہینہ لگ سکتا تھا۔ یہ مدینہ سے شام گئے، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث تھی، صرف ایک حدیث تھی، اور ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ ابن انیس جو شام کے اندر موجود ہیں ان کے پاس ایک حدیث ہے، یہیں سے جابر ابن عبداللہ سفر کر کے گئے تاکہ ایک حدیث سن لیں، ایک حدیث سن لیں۔ تو طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ گویا کہ قرآن و حدیث کی تعظیم ہے،
یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم ہے. اس علم کو سیکھنے کے لیے جتنی بھی مشقتیں اٹھانی پڑے ہمیں مشقتیں برداشت کرنی چاہیے, حدیث کو سیکھنا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مصر گئے. ان کو معلوم ہوا کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں گئے. اس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے مصر گئے. پہلے لوگ اس طرح سے رحلات اور سفر کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح کتاب بخاری ہمارے سامنے موجود ہے, صحیح مسلم جو ہمارے سامنے موجود ہے کتابوں کی شکل میں, جسے ہم آسانی کے ساتھ پڑھتے ہیں. میرے بھائیو, بڑی آسانی سے یہ کتاب جمع نہیں ہوئی ہے, بڑی آسانی سے یہ کتاب اکٹھا نہیں ہوئی ہے. بڑی محنت کے بعد, بڑی قربانی کے بعد اور بڑی ارقریزی کے بعد یہ کتابیں جمع کی گئی ہے, حدیثیں اکٹھا کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسے بہادروں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا جنہوں نے اللہ کی تعظیم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور حدیثوں کو جمع کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حدیثوں پر توجہ دیں اور اس کا ہم احترام کریں. اسی طریقے سے حدیث رسول اور قرآن کی تعظیم اور دلائل کی تعظیم کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمیں ادب کے دائرے میں رہ کر اسلام کے اصول اور ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں اس منکر کے ازالے اور اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے دلوں میں ایک تکلیف ہونی چاہیے کہ اسلام کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے, حدیث کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کے خلاف ہمارے گھر میں ہو, ہمارے ماحول میں ہو, ہمارے معاشرے اور سماج میں ہو, ہمارے ملک میں ہو, جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو, دلیل کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو, تو جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں دنیا کے نقصان ہونے پر ایک آدمی کو چوٹ پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے اور اسے گہرا زخم لگتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے, اسی طرح سے ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کہیں کوئی بات ہو رہی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے الحمدللہ کہ ہمیں یہ حدیث یہ بات غلط ہے, دلیل کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے, قرآن کے خلاف ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, تو ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس اپنے دل کے اندر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بھی آدمی منکر کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر روکنے کی طاقت ہو, اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے, اور اگر اپنی زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس منکر کو برا سمجھے. آج بہت ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہے, عقیدے کی برائی ہو, اعمال کی برائی ہو, عبادات کی برائی ہو, بہت ساری برائیوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. اور جو اسلام نے ہمیں طریقہ بیان فرمایا ہے اصلاح کرنے کا, نصیحت کرنے کا, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن دنیا کا کوئی نقصان اگر آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو آپ چراغ پا ہو جاتے ہیں, آپ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور نہ جانے کیا قدم آپ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اگر دین کے سلسلے میں گھر میں اگر اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, کہیں حدیث رسول کو پامال کیا جا رہا ہے, کہیں حدیث رسول کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے, تو پھر میرا ایمان کیوں, ایمانی غیرت ہمارے اندر کیوں نہیں بیدار ہوتی, اور اس کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کا جو جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ جذبہ کیوں نہیں بیدار ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, حدیث رسول کی تعظیم میں اور دلیل کی تعظیم میں اور قرآن کی تعظیم میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کے خلاف ہمارے دل میں تکلیف محسوس ہونی چاہیے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ, الحیاء خیر کلہ, کہ حیا میں خیر ہی خیر ہے, حیا میں خیر ہی خیر. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. اسی پر ایک دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے اور حکمت کی بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ حیا کے اندر سکینت ہوتی ہے, حیا کے اندر وقار ہوتا ہے, اور حیا کے اندر ضعف بھی ہوتا ہے, کمزوری بھی ہوتی ہے. حیا کے اندر کمزوری بھی ہوتی ہے, اور کسی کے حیا میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ حیا کو ظاہر کر رہا ہے. اس نے بعض چیزوں کو پیش کیا کس کے مقابلے میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ غصے میں آ گئے کہ ان کی آنکھ سرخ ہو گئی, لال ہو گئی, ان کی آنکھ سرخ ہو گئی, اور انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو. کوئی اور قدم نہیں اٹھایا,
ہمیں کوئی اور ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو اسلام کے خلاف، جو دعوت کے خلاف، جو تبلیغ کے خلاف، جو اسلامی اصول اور ضابطے کے خلاف، لیکن جو طریقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ طریقہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کم از کم اپنے دل کے اندر تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن اس غلط کام کا اثر پھر کسی دوسری چیز پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اور مزید فساد کے انتشار کا اور بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے ادب و متانت کے ساتھ اور دینی اخلاق کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں منکر کے ازالے اور ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ غصہ تو بہت زیادہ ہوئے، لیکن انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام بہت ہی بڑا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پابند ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں مسجدوں میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دو، انہیں اجازت دے دو، ان کو روکو نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے لڑکے ہیں، انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، قسم اللہ کی میں عورتوں کو روکوں گا، مسجد میں جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا، فتنے کے حساب سے کہا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مسجدوں میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، اس سے فتنہ ہوگا، اس سے پریشانی بڑھے گی۔ انہوں نے بھی یہی بات سمجھی ہوگی کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے پریشانی ہوگی، فتنہ ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اپنے بچے سے یہ بات سنی کہ قسم اللہ کی میں ان کو مسجدوں میں جانے سے روکوں گا، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع سے اپنے بیٹے کو اتنا سخت اور سست کہا کہ اس سے پہلے اس طرح کی کلمات کہتے ہوئے میں نے ان کو کبھی نہیں سنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں ان کو روکوں گا، میں ان کو منع کروں گا۔ تو صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے سامنے جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی تھی تو وہ غصے میں آ جایا کرتے تھے، اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے تھے، دینی غیرت کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی کنکری پھینک رہا ہے، ایک آدمی کنکریوں کو پھینک رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنکری مت پھینکو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چھوڑ دیا، بات پہنچا دی۔ پھر دیکھا کہ دوسری مرتبہ بھی وہ یہی کام کر رہا ہے، دوسری مرتبہ پھر کنکری کو وہ پھینک رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں نے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس طرح عمل نہ کرو، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو، قسم اللہ کی میں تم سے بات نہیں کروں گا، قسم اللہ کی میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے دی ہے کہ ہمارے سامنے بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ بہت سارے منکرات ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ان منکرات کے ازالے کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حدیثوں پر عمل، حدیثوں کو چھوڑنے کے لیے یا قرآن پر عمل کو چھوڑنے کے لیے ہیلا اور بہانہ بھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اس کے لیے الگ ہیلا ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سے لوگ شادی کے موقع سے دلہا حضرات سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں کی یہ خواہش ہے، باپ کی یہ خواہش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو دن کا معاملہ ہے، اگر ایک دو دن میں انگوٹھی پہن لی جائے گی تو اس سے کیا نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے ہیلے اور بہانے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ سود پر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہیلا ڈھونڈا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا ہو اس کے لیے بھی ہیلا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا، عمل کو چھوڑنے کے لیے میرے بھائیو ہیلا اور بہانہ ڈھونڈنا اور ہیلا بہانہ کر کے قرآن و حدیث کو نظر انداز کر دینا، یہ تعظیم رسول کے خلاف ہے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ دلیل کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ہمیں ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے ہمیں مان لینا چاہیے، دل سے ہمیں مان لینا چاہیے، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ دنیا کا نقصان ہمیں برداشت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی ہم سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث و قرآن پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس حدیث کی علت کا
اور اس کے سبب کا اور اس کی حکمت کا معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب تک حکمت نہیں معلوم ہوگی ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک علت معلوم نہیں ہوگی ہم عمل نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، حدیث و قرآن کی علت آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، حکم آ گیا کہ 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے۔ جمعہ کو 4 کے بجائے آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ میں خطبہ پہلے دیتے ہیں، عید میں خطبہ بعد میں دیتے ہیں، کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ میرے بھائیو، سبب معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد حکمت پر نہیں، اپنے دین کی بنیاد انسانوں کے اسباب اور وسائل اور علم پر نہیں، اپنے دین کی بنیاد ہمارے منطق اور فلسفے پر نہیں، اپنے دین کی بنیاد ہمارے ذہن پر نہیں، اللہ نے اپنے دین کی بنیاد اپنے علم پر رکھی ہے، اللہ نے اپنے دین کی بنیاد اپنی حکمت پر رکھی ہے۔ اس حکمت کو کسی کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا، لیکن عمل کرنے کے بعد میں ہم حکمت اور علت کے محتاج نہیں ہیں، عمل حکم آ گیا ہمیں کرنا ہے۔ شراب حرام ہو گئی، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، اور سونا جب حرام ہو گیا، اور ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تم انگوٹھی پہنے ہوئے ہو گویا کہ تم نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈال رکھا ہے۔ اس صحابی نے فوراً اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا اور کہا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے پھینک دیا یا جس سے منع کر دیا پھر اس کو میں نہیں نکال سکتا۔ تو علت اور سبب کے چکر میں اور حکمت کے چکر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد بہت ساری ایسی چیزوں پر ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ورنہ آپ قبر پر ایمان نہیں لا پائیں گے، آپ جنت پر ایمان نہیں لا پائیں گے، آپ جہنم پر ایمان نہیں لا پائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر آپ ایمان نہیں لا پائیں گے، بہت ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اگر ہر جگہ حکمت تلاش کرتے رہیں گے، ہر جگہ سبب تلاش کرتے رہیں گے تو میرے بھائیوں دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا تو کام صرف یہ ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کی طرف دعوت دیں تو تمہیں اس دعوت کو قبول کر لینی چاہیے، تمہیں اس دعوت کو مان لینی چاہیے۔ حدیث رسول اور قرآن کی تعظیم اور اس کے احترام کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ عمل کے اندر ہم کو جلدی کرنا چاہیے، جو بھی حکم آ گیا اس کو ماننے کے لیے ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ اب نماز 7 سال کی عمر سے نماز کو مسئلے کو ہم سے جوڑا گیا ہے، 10 سال کے جب ہم ہو جائیں تو ادب کے لیے مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کا مسئلہ کتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئی اور ابھی تک 5 وقت کے وہ پابند نہیں ہو سکے ہیں۔ تو عمل کے باب میں ہمیں جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اس کا وقت دنیا کا کب آ جائے گا، دنیا سے جانے کا وقت کب آ جائے گا۔ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے اور آخری وقت پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، آخری وقت کا جو عمل ہوگا اسی کے اعتبار سے تمہارا فیصلہ ہوگا، اس لیے ہر وقت ہمیں عمل کے لیے جلدی کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ تو ہیلے بہانے چھوڑ کر کے جو ضروری چیزیں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی پابندی میں ہمیں لگنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلیلوں کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علماء سے، ہمارے ائمہ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صحیح دلیل ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی آ جائے اسے ہمیں مان لینا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ قبر کے اندر پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا مولوی کون ہے، تمہارا پیر کون ہے، تمہارا شیخ کون ہے، تمہارا بزرگ کون ہے۔ قبر کے اندر صرف یہی سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اس لیے کہ جس کی اطاعت ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی بھی مسئلے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات واضح ہو کر کے ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن کی کوئی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے، اسے مان لینا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا میں جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے، اپنے دین کو غلبہ نصیب فرما دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله